بھارت کی جانب سے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی جو دھمکیاں ہیں وہ ہمیشہ دی جاتی ہیں. کبھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو IAEA کو کہا جاتا ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے, اس کو قبضے میں لے لیا جائے. اس حوالے سے بھارت کے اندر اس وقت کیا ہاہاکار مچی ہوئی ہے, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس وقت سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب. آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے, لیکن آج پاکستان یوم تشکر منا رہا ہے اور یقیناً آپ بھی نکلے اس کے لیے. آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے, کیا بھارت ابھی بھی کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج یوم تشکر ہے اور میں بھی ابھی اپنی ریلی ایک نکال کے آیا ہوں. الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں پاکستانیوں نے ریلیاں نکالی ہیں اور میرے خیال میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت مضبوط جو ہے میرے خیال میں جنگ لڑی ہے اور اس میں یقیناً 24 سمیت تمام چینل جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ تھریٹ, بالکل تھریٹ اوور نہیں ہے. کیا بھارت جو ہے وہ مان جائے گا دہشت گردوں کو بھیجنے سے؟ کیا وہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا جو 1960 سے مسئلہ چلا آ رہا ہے؟ کیا وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کسی کی ثالثی قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا پاکستان کے لیے جو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی ان کی کوششیں ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی جنگی جنون ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں بڑا واضح نظر آ جائے گا. اگر تو بھارت مزید اسلحہ خریدتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا, کیونکہ اس ٹائم پہ $82 بلین کا اسلحہ خریدنے والا کوئی اور ملک نہیں بلکہ بھارت خود ہے. اور اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف اسلحہ استعمال کرتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے اس کو کہیں سے ایسی تھریٹ نہیں ہے. پاکستان اس کے نظریاتی طور پہ بھی جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے, جغرافیائی طور پہ بھی چیلنج کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے طاقت کی توازن کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان الحمدللہ اس سے ایک قدم آگے ہے. اس لیے تھریٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ اوور, اٹ از ناٹ دا میٹر آف مودی اور کسی اور کی بات. لیکن میں آپ کو یہ بات بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارا کسی مودی سرکار سے یا BJP حکومت سے نہیں بلکہ ہندوتوا اور چانکیہ کی مائنڈ سیٹ سے ہے, جس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ ایک جنگ چل رہی ہے. چانکیہ کا بنیادی فارمولہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے دشمنی کا ہے. اس لیے اب آپ جو ہے وہ چاہے نریندر مودی ہو یا کوئی اور آئے, کل کو جو ہے وہ آدتیہ یوگی ناتھ آئے یا کوئی اور آئے, تو پاکستان کے مسائل جو ہے وہ بالکل اصل میں تو ان ایشوز کا ریزولو زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیے عبداللہ گل صاحب, ظاہر ہے سیز فائر اس پہ بہت بات ہو رہی, ٹائم بارڈ ہے, کب تک ہے یہ, دونوں طرف سے توپیں کب تک خاموش رہے گی؟ تو پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ڈائیلاگ ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ ہے کہ اس پہ ہم یہ مطالبات منظور کیسے کراتے ہیں. ابھی راجناتھ سنگھ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی نیوکلیر پروگرام IAEA کو توجہ کرنی چاہیے اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے. پھر پتہ چلا کہ نہیں, وہ برہموس میزائل کا جو ڈپو اڑا ہے اس سے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے امپلیکیشنز نیوکلیر ریڈیشنز کے جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا تھریٹ تو خود وہ بھارت ہے. تو ابھی ٹینشنز آر اسٹل لومنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اپنے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے واٹ ہیو وی ڈن رائٹ ناؤ؟ جی یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں IAEA کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ان سیف نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے, وہ کسی اور ملک کا نہیں بلکہ وہ خود بھارت کا ہے, جہاں 125 کے قریب FIRs کاٹی جا چکی ہیں, جس کے اندر بھارت کے اندر فسائل مٹیریل جو ہے یعنی کہ نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ چوری ہوا ہے. ابھی ایک حالیہ ہی رپورٹ سامنے آئی تھی. تو اس لیے پہلی تو بات بھارت کو یہ سمجھ جانا چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ ہمیں کیا لینا چاہیے, دیکھیں ابھی تو میرے خیال میں قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا, کیونکہ ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اس میں ثالثی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ نریندر مودی جو کہ اس کو بائیلیٹرلزم کی طرف لے کے جانا چاہتا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی یہ تو ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, دو ملکوں کے مابین ہے, لیکن اس ٹائم پہ چین بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور اگر امریکہ کی ثالثی جو ہے وہ تسلیم کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ملٹی لیٹرل جو ہے وہ کام ہو گیا. لیکن دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ہمیں کیا آفر ہوتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر ہم اور ادھر تم والی بات ہو جائے, یعنی کہ تمہارا کشمیر تمہارے پاس اور ہمارا کشمیر ہمارے پاس, تو پھر یہ تو کشمیر کا جو بنیادی کیس ہے وہ خراب ہو جائے گا. وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. کوئی بات نہیں, قوموں کی زندگی کے اندر یہ کوئی معنی نہیں رکھتے اتنے سال. آپ دیکھ لیں 100 سال کے بعد بھارت جو چین ہے اس کو ہانگ کانگ واپس مل گیا, تائیوان کے اوپر ان کا سٹانس مضبوط ہے اور وہ آج تک رکھا ہوا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی طاقت کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مسئلوں کو ٹیبل پہ اجاگر کرنے کا سبب
सबब बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मुकाम के ऊपर आ गए हैं। लेकिन अब हमें जो है जिस तरीके से हमने एग्रेसिव जो हमने स्टांस रखा अपना डिफेंस के अंदर, यही अगर हम अग्रेसिव पॉलिसी अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी रखें और अपनी जो सियासी पॉलिसी है वो भी हम इसी को एग्रेसिव रखें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमें बहुत कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस टाइम पे पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। कश्मीर एक दफा फिर से उजागर हो चुका है। लास्ट अब्दुल्ला गुल साहब, डिप्लोमेटिकली भी हमने कैपिटलाइज किया है, वी आर वे अहेड देन इंडिया। बरतानवी वजीर खारजा का पाकिस्तान में होना इस बात का वो बोलता सबूत है। आपने इस इशू को कहा कि मल्टीलेटरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अब आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट का जो दौरा है उससे ये तो पता चलता है कि देयर इज नेवर अ फ्री लंच, कि आप शाम पर से पाबंदियां हटाते हैं लेकिन आप ये साथ मुतालबा भी करते हैं कि इसराइल को तस्लीम करें। तो अगर ये इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं तो जाहिर है उनकी भी कोई ना कोई, उनका भी कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट तो है, वो भी कुछ ना कुछ तो कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो क्या इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, देखें जहां तक बरतानवी वजीर खारजा की बात है, इसमें यकीनन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थी वो मजबूत रही इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना चाहते थे उनका सबसे बड़ा जो मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ है वो IMF ने भारत के मुंह पे मारा। जब ऐन जंग के वक्त जो है उन्होंने हमारा लोन जो था वो अप्रूव कर लिया। इसका मतलब है कि IMF की नज़र में पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में नहीं है, किसी भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में नहीं है, बल्कि भारत के ऊपर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी ये बात कही, एप्पल कंपनी को मना किया कि वो आप अपनी इंडस्ट्री वहां ना लगाएं, और इसी तरीके से गैर मुल्की जो वहां बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि भारत जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए मुस्तकबिल नहीं है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मुआशी धचका है जो अभी उनको धीरे धीरे लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बरतानिया के वजीर खारजा का पाकिस्तान में आना उनका बनता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।